طرح کھجور کا تذکرہ آیا ہے، اور انگوروں کے پھلوں کا، انگوروں سے نکلنے والے پھل، بہت سارے قسم کی چیزیں اس کے اندر ہے، کھجور کی قسمیں ہیں. اور اسی طرح کھجور پر اگر آپ اسٹڈی کریں، کھجور پہ ملاقات کریں، کھجور پہ بات کریں، یا کھجور پر آپ مطالعہ کریں، تو آپ کو کئی قسم کے کھجور ملیں گے. یہاں تک اجوا کھجور کا ذکر آتا ہے، جس کی بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس سے جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے، یا جادو جو کرتا ہے اس کا اثر اس پہ نہیں ہوتا ہے. یہ کھجور ایک اللہ کی نعمت ہے، انگور ایک اللہ کی نعمت ہے. اور اس کو کچھ لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. کھجور کو گلا دیتے ہیں، سڑا دیتے ہیں، انگور کو گلاتے ہیں، سڑاتے ہیں، اور اس سے شراب بناتے ہیں. یہاں پر سکر کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد شراب ہے، اور یہ آیت شراب حرام ہونے سے پہلی والی ہے. اور دوسرا ہے مراد، اہل علم نے، مفسرین لکھا ہے کہ اس سے مراد میٹھا اور حلال رس ہے. کھجور سے جو نکلتا ہے، انگور سے جو نکلتا ہے، جتنے پھلوں سے رس نکلتا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. اللہ نے کہا بہترین تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، یہ نعمتیں ہیں. تو بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جوس کا استعمال کرتے ہیں. جوس بنتا کہاں سے، پھل بنتا کہاں سے، پھل اگتا کہاں سے ہے، اس کو اگاتا کون ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی شکر گزار بندے بننا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکھی کا ذکر، شہد کی مکھی کا ذکر کیا، جس سے یہ صورت مشہور و معروف ہے. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. یہ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے. شہد کی مکھی آپ نے دیکھی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، بعض کچھ بڑے ہوتے ہیں، ہمہ قسم کے اس کے اندر جنس پائے جاتے ہیں. چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، لال مکھی، کالی مکھی، ہر علاقائی اعتبار سے الگ الگ مکھیاں پائی جاتی ہیں. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ تو پہاڑوں پر، درختوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر اپنا گھر بنا. کس کو اللہ نے حکم دیا؟ شہد کی مکھی کو دیا. آج تک جتنی انسانیت گزری ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک، اس بات کے شاہد رہیں گے کہ مکھیوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ آپ کو پہاڑوں پہ ملے گا، یا درختوں پہ ملے گا، یا بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں جن لوگوں نے بنا رکھی ہے اس بڑی اوپر والے حصے پہ ملے گا. غور کرنے والی بات یہ کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے یہ حکم دیا اور وہ اپنی زندگی اسی حکم پر گزار رہی ہے. ایک شہد کی مکھی، چھوٹی سی مکھی، اللہ کا حکم پر اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس کے سارا قبیلہ، اس کے سارے جن سے نکلنے والے مکھیاں، سب کو اس بات کا علم ہے کہ گھر ہم کو بنانا ہے تو پہاڑوں پر بنانا ہے، درختوں پر بنانا ہے، یا اونچے اونچے عمارتوں پہ ہم کو بنانا ہے. یہ اللہ کی فرما برداری ہے. ایک معمولی سی مکھی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہی ہے. یہاں پر انسان کو یہ بتایا گیا کہ تم بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، کبھی بھی وہ آپ کو نافرمانی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد اللہ نے اس کو حکم دیا پھر تمام قسم کے پھولوں سے غذا حاصل کر. پہلا تو حکم ہے گھر بنانے کا، دوسرا حکم ہے کہ جتنے پھول ہیں دنیا کے اندر وہ سب سے آپ غذا حاصل کرنا ہے. اس کے بعد لوٹ کر اپنے رب کے راستوں پہ چلی جا جو آسمان بنا دی گئی ہے، جو اس کے پیٹ سے پینے کے لیے اللہ نے کہا ایک چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں سے لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے نشانی ہے اور غور فکر جو کرتے ہیں ان کے لیے یہ عبرت اور نصیحت. اللہ نے مکھی کو یہ حکم دیا. اور یہ مکھی کرتی کیا ہے گھر بنانے کے بعد؟ یہ گھر بنانے کے بعد یہ جب
پھولوں کے پاس جاتی ہے. آپ کو اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آئیں گی. 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے 0.454 کچھ ہوتا ہے کلو کے اندر. آپ کلو کے جی اگر لیتے ہیں تو 5000 پاؤنڈ کا 1 kg ہوتا ہے, 1 کلو ہوتا ہے. ایک مکھی 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے پورے زمین کے 1 نہیں 2 نہیں 3 چکر لگاتی ہے. اللہ کا نظام دیکھیے, اللہ نے کیسے بنایا ہے. یہ جو مکھی چھوٹی سی مکھی ہے وہ 1 پاؤنڈ شہد جمع کرنے کے لیے زمین کے 3 دفعہ چکر لگاتی ہے کرۂ ارض کے پورے, اور اس کے بعد کیا کرتی ہے, شہد جمع کر کے لے آتی ہے. اور لے کر آنے کے بعد یہ صرف جب اس کے بارے میں مطالعہ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ ایک دفعہ راؤنڈ مارتے وقت 1 یا 2 یا 3 دفعہ مکمل ہونے کے بعد مکمل 40 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے. پھول اللہ کی نعمت ہے, ہمارا قسم کے پھول ہے. 40 لاکھ پھولوں کا رس چوس کر کرۂ ارض پوری زمین کے 3 چکر لگا کر 1 پاؤنڈ شہد وہ جمع کرتی ہے. اور اس درمیان اللہ کا نظام دیکھیے, اللہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس, یہ بہترین الگ الگ قسم کے اللہ نے یہ شہد بنایا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ شفا کیسے اللہ تیار کرتا ہے؟ اس مکھیوں کے ذریعے سے. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ مکھیاں جب جاتی ہیں کرۂ ارض کی 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ چکر لگاتی ہے, ایک مکھی 40 لاکھ پھول کو چوستی ہے, اس کے بعد 1 پاؤنڈ شہد جمع کرتی ہے, اور وہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی ہی شہد ہوتی ہے. یہ نظام ہے. اور ایک اچھی چیز یہاں پر اہل علم نے لکھی ہے کہ جو پٹھا ہوتا ہے, جو گھر ہوتا ہے مکھیوں کا, آپ نے دیکھا ہے ان کے اس پٹھے کے نیچے, اس گھر کے نیچے, کبھی آپ غور کیجئے, کچھ مکھیاں مری ہوئی نظر آتی ہے. اس پر بھی اسٹڈی کی گئی. لکھنے والوں نے لکھا کہ کیا نظام ہے کہ کیوں یہ مر جاتی ہے, جبکہ اتنی بہترین پھولوں کی غذا کھاتی ہے, رس چوستی ہے, شہد جمع کرتی ہے, تو مر کیوں جاتی ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واحد جگہ ہے جہاں پر مادہ نہیں, نر کو نہیں, بلکہ عورت کو, جو نر نہیں ہوتی, مادہ ہوتی ہے, اس کے اندر مؤنث مذکر ہوتا ہے, میل اور فیمیل, فیمیل کو اس پٹھے کا ہیڈ بنایا ہے. شہد کی مکھی کے اندر فیمیل جو مکھی ہوتی ہے وہ مکھی کے پورے پٹھے کی ہیڈ ہوتی ہے. اور جب کبھی کوئی مکھی پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہے تو پہلے وہ جو ہیڈ ہے وہ چیک کرتی ہے کہ اس نے صحیح پھولوں